آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ایک کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے؟ ہاں جی چلیں چھوڑنے بتاتا ہوں۔ ہم یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے امام عالی مقام امام حسین کے گردن پاک پر خنجر چلایا، چھری چلائی، اس کے حکم پر سب کچھ ہوا، تمام اہل بیت کو شہید کروایا اس نے، ان کے نوجوانوں کو۔ اس لیے نفرت کرتے ہیں؟ بولتے تو بھائی بولو نا یار، ہاتھ اٹھا کر بولتا ہوں۔ اس لیے نفرت کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ حسین پاک یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ امام علی مقام امام حسین یزید سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ اس وقت تک تو یزید نے کسی کا سر قلم نہیں کیا تھا، کسی پر چھری نہیں چلائی تھی، نہ مدینے پہ حملہ کیا تھا، نہ مکے پہ حملہ کیا ہوا تھا، بعد میں اس نے مدینے پہ بھی حملہ کیا، مکے پر بھی حملہ کیا۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام امام حسین یزید سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا بھائی؟ نہیں کیا۔ 7 باتوں کی وجہ سے۔ کتنی؟ بولو یار بولو، اگلا سال پھر نصیب ہو نہیں ہو۔ کتنی باتیں؟ بول دو یار، تو سارے بول دو یار۔ امام علی مقام امام حسین یزید سے نفرت کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یزید نے امام حسین کا سر قلم کر دیا تھا، اس لیے نفرت کرتے تھے۔ وہ 7 باتیں ہیں، اس کا مطلب ہے وہ 7 میں سے کوئی ایک بات بھی جس کے اندر پائی جائے گی وہ یزیدیت پر ہوگا، وہ یزیدیت پر ہوگا۔ اب توجہ، غور کرنا شروع کر دیں۔ محبت حسین میں بیٹھنے والوں اور محبت حسین میں دیگے پکانے والوں اور محبت حسین میں کھچڑے بنانے والوں، ساری رات دیگے اور کھچڑے بنے۔ ہم منع نہیں کرتے، اچھی بات ہے، پکاؤ، لیکن تمہارے اندر حسینیت نظر آنی چاہیے، تمہارے اندر یزیدیت نظر نہیں آنی چاہیے۔ سنو جی، وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 7 باتیں کون سی ہیں جن کی بدولت امام علی مقام امام حسین یزید سے نفرت کیا کرتے تھے؟ غور کرتے جانا، سر پیٹتے جانا، گریبان میں جھانکنا گریبان میں کہیں میں یزیدیت پر تو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، پہلی بات امام علی مقام امام حسین سے پوچھا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، تو آپ نے پہلی وجہ بتائی، اسی لیے نہیں دیتا اس کے ہاتھ میں، نفرت اس لیے ہے کہ یزید بعض نمازیں چھوڑتا تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن بعض نمازیں، بولو نا یار، چھوڑتا تھا۔ پتہ چلا کہ جو بعض نمازیں چھوڑتا ہو اس کے اندر یزیدیت پائی جاتی ہے۔ اب میں اور آپ غور کرتے جائیں، ہم کتنے بڑے یزید ہیں، ہم خود کتنے بڑے یزید ہیں، اور ہمارے اندر یزیدیت کتنی پائی جاتی ہے۔ توجہ میرے دوستوں بزرگوں، امام علی مقام امام حسین نے جو پہلی وجہ بیان فرمائی وہ اس لیے یزید سے نفرت کرتا ہوں اور اس لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جو پہلی وجہ ہے وہ یہ کہ وہ بعض نمازیں چھوڑا کرتا تھا، دوسری وجہ وہ شرابی تھا، تیسری وجہ وہ زانی تھا، چوتھی وجہ وہ ظالم تھا، ظالم۔ اگر کوئی شرابی ہے سال میں 2 دفعہ اور 4 دفعہ ہی پیتا ہوگا، یزیدیت چھو کے گزر رہی ہے۔ وہ زانی تھا، زانی امام علی مقام کہتے ہیں وہ زانی تھا۔ اگر اس برائی کے اندر بھی کوئی مبتلا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین میں سے ہو، اس برائی کے اندر اگر کوئی مبتلا ہے تو وہ یزیدیت پر ہے۔ خامخواہ حسین کا دم بھرنا پسند کرے، حسین کے پیار کا دم منہ سے تو سارے مارتے ہیں، جب میدان پکڑنا پڑے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ حسینیت کا دم سارے بھرتے ہیں، حسینیت پر آنے والا کوئی بھی نہیں، بلکہ آج آپ کھا کے گھومے جا کر لوگ دیکھ کے بنا رہے ہوں گے اور ساتھ میں ٹیگ لگے ہوئے ہوں گے، اور ان ٹیگ پر میوزک چل رہا ہوگا، کسی صورت میں بھی چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، خوب دھمالے چل رہی ہیں، چل رہا ہوگا، اور ہم سارے لوگ یہ بڑی عبادت کا کام ہے۔ اس سے پوچھو بھائی رات کو عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ اتنے جواب دیں گے ہاں پڑھی، شاید 1%۔ اور ساری رات یہ کام کرنے کے
کے بعد نماز فجر کے وقت وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی امام حسین کا یہ طرز عمل تھا اور نماز فجر بھی نہیں پڑھی. تو دوستوں پہلی بات امام علی مقام نے کہا وہ بعض نمازیں چھوڑتا تھا. اب آپ کو میری بات کا مزہ بھی نہیں آ رہا ہوگا جب میں واقعات سنا رہا ہوں نا, چسکے لگا کے سنتے رہتے ہیں. بابا مولوی صاحب کاٹے لے جاتے بھی ہے ہی آپ لوگوں کو کیا بولتا ہے یار مولوی, بڑا مزہ آتا. مولوی یہ بھی بہت اچھی طرح بولتا ہے. یہ جو باتیں آپ کر رہا ہوں نا یہ بھی بڑے مزے کی باتیں ہیں. بے غیرتی اور بے حیائی اس امت کو چھوڑ دینی چاہیے. حیا کا دامن تھام لینا چاہیے. اس سے پھنسنے کی باتیں نہیں ہیں یا مذاق کی باتیں نہیں ہیں. مجھے اور آپ کو راست پر آنا چاہیے. نمازوں کی پابندی کرے. یزید شراب پیا کرتا تھا, یہ دوسرا کام. یزید زانی تھا, زانی ہے اس کا تیسرا کام تھا بدکاری کرنا. یزید ظالم تھا, ظالم. اب ظلم چاہے وہ پڑوسی پر کیا جائے, ظلم اپنی اولاد پر کیا جائے, ظلم اپنی بیوی پر کیا جائے, یا بیوی اٹھ کر اپنے شوہر پر ظلم کرے, ظلم سسرالیوں پر کیا جائے تب بھی ظلم ہے, ظلم اپنے یاروں پر کیا جائے تب بھی ظلم ہے, راہ چلتے ہوئے کسی پر ظلم کیا جائے تب بھی ظلم ہے. ظلم اور دوستوں ظلم جو ہے وہ یزیدیت کی علامت ہے. ظلم کرنا حسینیت کی علامت نہیں. اگر میں اور آپ اپنی زبان سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے کسی پر ظلم کرتے ہیں تو آج کی رات کم از کم توبہ کر دیجیے. توبہ کر دیجیے. کتنی باتیں ہو گئی بولو؟ 4. 5ویں بات, امام علی مقام امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. وہ جو نفرت کرتے تھے کیوں؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ یزید حلال اور حرام کی تمیز ختم کر چکا تھا. حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر ختم ہو گئی تھی. کب ناپنا تولنا, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ بیوی ہے, یہ بھتیجی ہے, یہ سمجھا رہی اس کے اندر سے یہ بغیرتی اس کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھر چکی تھی. حلال اور حرام کی تمیز اس کے درمیان سے ختم ہو گئی. میں اور آپ بھی غور کر لیں. ہمیں زیادہ بولنا نہیں چاہتا لیکن خدا کی قسم سمجھ جانا چاہیے ہم سب کو کہ ہم اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں. جو روزی کمانے بھی حلال و حرام کی تمیز چھوڑ چکے ہیں نا, قسم کھاتے ہیں پھلنے سے اور جھوٹی قسم کھا رہے ہوتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے. کم ناپ تول رشوت دینا, یہ ساری چیزیں حلال حرام کی تمیز ہمارے ہاں سے ختم ہو گئی. تو 5ویں چیز جو یزید کے اندر پائی جاتی تھی اور ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے, یزیدیت کی علامت یہ کہ حلال اور حرام کے اندر سے تمیز ختم ہو گئی. دوستوں 6ٹھی چیز جو یزید کے اندر پائی جاتی تھی, جانوروں کو آپس میں جڑوانا. کتنا مزے سے ہم سب جا کے رکھتے ہیں نا, وہ کیا ہوتا ہے بولے اور مرغے تو کبھی کبوتر چھت پہ کھڑے ہوئے سیڑھیاں چل رہی ہیں ان کو بیٹھنے یہ بھی سن رہے, ان کو بیٹھنے کے لیے 2-3 گھنٹے پھر وہ کبوتر جاتے ہیں اپنے ساتھ دوسرا کبوتر لے کر آتے ہیں, یہ پکڑ کے اس کو فوراً بند کر دیتے ہیں ہمارا ہو گیا. مرغے لڑائے جاتے ہیں اور مرغے ایک دوسرے کا جو حق, یزیدیت یہ ہے. اگر غیرت ہوئی نا اس بیان کے بعد تو کم سے کم یہ کام چھوڑ دے. ہمیں سے بتا رہا ہوں میرے جملے سمجھ, اب اگلے سال اب وہ بھی نصیب میں ہوا تو آؤں گا. میرے تو یہ بیان سن کے مجھے کوئی بلاتا بھی نہیں ہے. جی ہاں, ہم ان کو ذرا میٹھی میٹھی گولیاں سکھاتے ہیں, سناتے ہیں, وہ بولتے ہیں بہت اچھا بولتا ہے بندہ, اگلے سال ہم پھر بلائیں گے. لیکن اگر میں یہ باتیں کرنا شروع کر دوں تو ہم لوگ بولے بھائی نیا لے کر آؤ نیا. اب یہ قوم یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اسی لیے گھروں میں جانور رکھے ہیں کہ آپس میں لڑوائیں تو ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے, ہم یزیدیت والا کام کر رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جس کی کفالت امام علی مقام حسین کہتے ہیں, میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے, اس لیے نہیں کی ہے. تو دوستوں اپنے اندر سے اس یزیدیت کو بھی نکالیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. 7ویں چیز اور آخری چیز, یہ اتنی کامن ہے, اب جو بیان کرنے لگا ہوں 7ویں, اتنی عام ہے کہ شاید یہاں پر بیٹھے جتنے بھی ہیں, میری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ہمارے اندر ہر ایک کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے. نہ جانے کب چھوٹے کاش آج کی یہ بات سن کر اپنے اندر سے اس یزیدیت کو بھی ختم کر دیا. وہ 7ویں بات امام علی مقام امام حسین نے جس کی وجہ سے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, بیعت نہیں کی, دین کو کھلنے نہ دیا, ہمیشہ دین کی سربلندی کی بات کی, یزید سے نفرت کی. وہ 7ویں بات, یزید گانے باجے ڈھول ڈھمکے سنا کرتا تھا اور بجایا کرتا تھا. آج وہ کون سا گھر ہے جس کے گھر میں گانے باجے نہیں چلتے؟ آج وہ کون سا گھر ہے جس کی شادیوں میں ڈھول ڈھمکے نہیں چلتے؟ آج کا رواج تو میں نے یہ دیکھا کہ
पढ़ ले, वो भी पूछता है क्यों पढ़नी है, वजह क्या है, क्यों पढ़ूं, और ये रस्म है, रस्म अच्छा रस्म समझ के पढ़नी है, अल्लाह की इबादत समझ के नहीं पढ़नी, नहीं नहीं ये रस्म है। वरना उससे पूछे 2 नफिल पढ़ रहा है, बता इशा की नमाज पढ़ी है, वो तो फर्ज है, ये नफिल है। तो हमारा हाल इस तरह खराब हो चुका। यजीदियत की 7वीं अलामत ये है कि यजीद गाने बाजे ढोल ढमके गाया और बजाया करता था, वो महफिल सजाता था इस किस्म की जिसमें ढोल ढमके बजाए जाते थे, रस्म गुजरे हुआ करते थे, और इस तरह की रसूमात जो है वो अपनाया करता था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इस 7वीं वजह से उस यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। मेरे दोस्तों गौर करें कि हमारे घरों पर ये चीज आम नहीं है। बोले 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 बोलो, क्या हमारे घरों में हर एक के घर में ये चीज आम नहीं है? अपने अपने मोबाइलों को खोल के देख लीजिए, किस किस्म के गाने तो किसी भी किस्म के हो वो गलत ही है। हर एक के मोबाइल में गाने रखे होते हैं, हर एक के मोबाइल में औरतों की तस्वीरें मौजूद होती हैं, हर एक के मोबाइल में नामहरम की तस्वीरें हैं, हर एक के मोबाइल में गैर महरम के नंबर मौजूद हैं। हर एक लड़का आज इन गैर महरमों से बात करता हुआ और जनाब मजाजी और गंदी मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। हर एक के जबान पर गाने जारी है, हर एक वहां पर कान लगाकर खड़े बैठा है, जहां से बीसू की आवाज आ रही होती है, जहां से गाने बाजे की आवाज आ रहे होते हैं। और अगर पूछो हुसैन से प्यार करते हो तो फिर आपको सुनाई देगा कि हर चबूतरे पर एक मुफ्ती बैठा होगा, हर चबूतरे पर एक मुफ्ती बैठा होगा। आप उसकी गुफ्तगू सुनो तो आप बोले इस जैसा तो मुफ्ती कोई है ही नहीं, इस जैसा तो हुसैन से प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। और अगर गिरबान के अंदर वो झांके तो उसे पता चलेगा हकीकत के अंदर इस तरह बोल जाना और इस तरह हुसैन की फजीलत बयान कर जाना ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत वो है जिसकी वजह से इमाम अली मकाम ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था, और ना देकर आका करीम अलैहिस्सलाम के दीन को क़यामत तक के लिए सर बुलंद कर गए और हुजूर के दीन को बचा कर चले गए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम यजीद से इसलिए नफरत करते हैं कि उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की गर्दन पर छुरी चलाई, तलवार चलाई, नेज़ा चलाया, तीर चलाए। ये 8वीं वजह होनी चाहिए, ये 8वीं वजह होनी चाहिए। लेकिन यजीद से नफरत के लिए पहले वो 7 वजूहात होनी चाहिए, 7 वजह होनी चाहिए, उसके बाद ये 8वीं वजह हो और फिर हम यजीद से नफरत करने वाले हो। हाँ, यजीद से जरूर नफरत करो और करनी चाहिए, यजीद बदबख्त है। और एक और काम जो आज हमारे यहाँ बड़ा आम हो गया, हमारे यहाँ मर्द औरतें बन गई हैं, औरतें मर्द बन गए हैं। आपने भी गौर किया? हमारे यहाँ मर्द औरतें बन गई हैं और औरतें मर्द बन गए। काश इस मामले में भी हम इंसान बन जाए। मर्दों को शरीयत ने हुक्म दिया कि अपने पांचे टखनों से ऊपर रखो, ऐसा ही बोलो ना यार, अपने पांचे टखनों से ऊपर रखो, मर्दों के लिए हुक्म है। और औरतों के लिए हुक्म क्या है? अपने पांचे टखनों से नीचे रखो। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हर शख्स गौर कर ले अपने माशरे में, अपने इलाके में, अपने घर में, अपनी सौजा के बारे में। इसी तरह हर मर्द अपने बारे में भी गौर कर ले। हमारे मर्दों को आप देखो, उनके पांचे टखनों से नीचे, और हमारी औरतों को देखो पांचे आधी पीढ़ी तक ऊपर। अगर उन पांचों पर, उन आंखों पर नेल मालिश ना लगी हो, खुदा की कसम समझ में भी ना आए कि अंदर मर्द कौन सा। सिर्फ पाँव देखो तो समझ में भी ना आए कि अंदर मर्द कौन सा है, औरत कौन सी है। आसान अल्फाज में खुसरई लगी। हाँ, हंसने की बात नहीं है ये, बिल्कुल हंसने की बात, ये हया की बात है, शर्म की बात है, बेगैरती की बात। अपने लिबास इस तरह सिलाए मर्द भी, और अपने लिबास औरतें भी इस तरह की सिलाएं। तो मर्दों को जो हुक्म है कि टखनों से ऊपर रखो पांचे, वो ऊपर रखें, और औरतों को जो हुक्म है कि सिवाय अगले पंजे के पांव के और दोनों हाथों की हथेलियों के, औरतों के जिस्म का तो कोई हिस्सा नजर ही नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर हाल ही आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। मेरी बहनें भी इस मामले पर गौर करें, मेरे भाई भी इस मामले पर गौर करें। यजीदियत के हर उस अमल से बचें जो यजीदियत का अमल है। हुसैनी बने, सच्चे हुसैनी बने। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा व अहसनु मिन्का लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिन्का लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि या साहिबल
قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.